ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ضمیر علی بدایونی کا مضمون منٹو کے فن میں وجودی صورتحال۔ یہ مضمون ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 8 میں شائع کیا گیا۔ ضمیر علی بدایونی کا مضمون منٹو کے فن میں وجودی صورتحال سماعت فرمائیے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ سوگندھی کچھ سوچنے بھی نہ پائی تھی کہ موٹر چل دی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک بیڑی کی تیز روشنی گھسی ہوئی تھی۔ وہ ٹھیک طرح سے سیٹھ کا چہرہ بھی تو نہ دیکھ سکی تھی۔ یہ آخر ہوا کیا تھا؟ اس اونھ کا کیا مطلب تھا جو ابھی تک اس کے کانوں میں بھنبھنا رہی تھی؟ کیا رام لال دلال کی آواز سنائی دی۔ پسند نہیں کیا تجھے؟ اچھا بھائی چلتا ہوں، 2 گھنٹے مفت ہی میں برباد کیے۔ یہ سن کر سوگندھی کی ٹانگوں میں، اس کی باہوں میں، اس کے ہاتھوں میں ایک زبردست حرکت پیدا ہوئی۔ کہاں ہے وہ موٹر؟ کہاں ہے وہ سیٹھ؟ تو اونھ کا مطلب یہ تھا کہ اس نے مجھے پسند نہیں کیا۔ اس کی گالی اس کے پیٹ کے اندر سے اٹھی اور زبان کی نوک پر آ کر رک گئی۔ وہ آخر گالی کسے دیتی؟ موٹر تو جا چکی تھی۔ اس کی دم کی سرخ بتی اس کے سامنے بازار کے اندھیارے میں ڈوب رہی تھی، اور سوگندھی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ لال لال انگارہ اونھ ہے جو اس کے سینے میں برمے کی طرح اترا چلا جا رہا ہے۔ اس کے جی میں آئی کہ زور سے پکارے، او سیٹھ، او سیٹھ، ذرا موٹر روکنا اپنی، بس 1 منٹ کے لیے۔ پر وہ سیٹھ تھڑی ہے، اس کی ذات پر بہت دور نکل چکا تھا۔ اس سیٹھ نے اسے ناپسند کر کے اس کی ہتک کر دی تھی۔ اس ہتک کے احساس نے اس کے وجود کو لرزہ بر اندام کر دیا تھا۔ وہ غصے اور نفرت کی آگ میں ہر چیز کو جلا دینا چاہتی تھی۔ اس توہین کے شعلوں میں اس کا سارا ماضی جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ آج پہلی بار اس کی توجہ اپنی ذات کی جانب ہوئی تھی اور وہ بیڈ فیت کے خواب گراں سے جاگ رہی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد انسانی تعلقات اور رشتوں کی جو دیواریں کھڑی کی تھیں وہ سب منہدم ہو چکی تھیں، اور وہ اپنے زخمی وجود کے ساتھ کھنڈر میں کھڑی ہوئی تھی۔ جہاں ویرانی تھی، خلا تھا، اذیت تھی اور تکلیف دہ تنہائی۔ ایک ایسی تنہائی جس کو اب کوئی تعلق اور کوئی رشتہ اور کوئی خیال ختم نہیں کر سکتا تھا۔ ایک گہری سوچ اس کا چاروں طرف سے احاطہ کیے ہوئی تھی۔ وہ خدا کے بلند آسمان کے نیچے تنہا کھڑی تھی۔ اس کی تنہائی ناقابل برداشت ہو جاتی اگر اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا شور اس کی توجہ اپنی طرف نہ کر لیتا۔ اس کے اندر ایک شور تھا جو خیالات اور جذبات کے جوار بھاٹے سے پیدا ہو رہا تھا۔ اس کا ذہن وحشی خیالوں کی گزرگاہ بنا ہوا تھا۔ وہ سیٹھ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتی تھی۔ اس وحشت اور اضطراب کے عالم میں اس نے طرح طرح سے خود کو دلاسے دینے کی کوشش کی، لیکن سیٹھ کے منہ سے نکلی ہوئی آواز ایک آسیب کی طرح اس کے چاروں طرف ناچ رہی تھی۔ وہ خود ایک آسیب زدہ مکان بن چکی تھی جس میں انتقام، نفرت اور غصے کی بدروحوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کی معصوم خواہشات اس ویرانے میں کہیں دفن ہو چکی تھی۔ اسی سوچ میں وہ اپنے زخمی وجود کے ساتھ کھولی کی جانب اپنے بھاری قدموں سے چل رہی تھی۔ دل تو اس کا اداس تھا، لیکن سارا ماحول سائیں سائیں کر رہا تھا۔ سوگندھی کو جب سیٹھ کے الفاظ یاد آتے تو اس کے پیر کے انگوٹھے سے لے کر سر کی چوٹی تک گرم لہریں دوڑنے لگتی۔ اس کو کبھی اپنے آپ پر غصہ آتا تھا اور کبھی رام لال دلال پر، جس نے رات کے 2 بجے اسے بے آرام کیا۔
لیکن دونوں کو بے قصور پا کر وہ پھر سیٹھ کے الفاظ یاد کرتی اور آگ بگولا بن جاتی۔ لیکن منٹو کا نفسیاتی تجزیہ انسانی فطرت کی ان گہرائیوں تک پہنچتا ہے جہاں سائنس اور فلسفہ کبھی نہیں پہنچتے، کیونکہ فن انسان اور اس کی فطرت کے مظاہر کو کلیت میں دیکھتا ہے۔ وہ نہ تجریز سے سروکار رکھتا ہے اور نہ جزوی حقیقت سے۔ وہ ادراک کے اس مقام پر فائز ہے جہاں موت و حیات، خیر و شر، خوب و ناخوب اور منفی و مثبت ایک ناقابل تقسیم وحدت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہیڈگر اسے وجودیاتی وحدت کا نام دیتا ہے، اور لارنس کے نزدیک تو جسمانی اتحاد بھی وہ فطری عمل ہے جس کے ذریعے کائنات میں وحدت کا شعور بیدار ہوتا ہے۔ منٹو زندگی بھر عورت کی فطرت کی گہرائیوں میں مثبت عناصر تلاش کرتا رہا۔ وہ سوگندھی کے منفی جذبات کو مثبت شکل دے دیتا ہے، لیکن یہ مثبت اقدار سوگندھی اپنی آزادی سے پیدا کرتی ہے۔ اس کا سرچشمہ خود اس کی اپنی ذات اور اس میں بہنے والا وہ دریائے محبت ہے جو ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے جانا چاہتا ہے۔ سوگندھی کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایک سماج کی ٹھکرائی ہوئی عورت ہے، لیکن معاشرے کی منفی قوتیں اس کی نسائی فطرت کے مثبت پہلوؤں کو مسخ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ منٹو ہماری توجہ اس جانب مبذول کرتا ہے۔ سوگندھی بڑی ملنسار تھی، بڑی رحم دل تھی۔ وہ پریشان حال گاہکوں کو پیسے واپس کر دیا کرتی تھی۔ مجھ میں کیا برائی ہے؟ سوگندھی نے یہ سوال ہر اس چیز سے کیا جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ گیس کے اندھے لیمپ، لوہے کے کھمبے، فٹ پاتھ کے چوکور پتھر اور سڑک کی اکھڑی ہوئی بجری، ان سب چیزوں کی طرف اس نے باری باری دیکھا، پھر آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں جو اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، مگر سوگندھی کو کوئی جواب نہ ملا۔ جواب اس کے اندر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بری نہیں، اچھی ہے، پر وہ چاہتی تھی کہ کوئی اس کی تائید کرے، کوئی اس وقت کوئی اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر صرف اتنا کہہ دے، سوگندھی کون کہتا ہے تو بری ہے؟ جو تجھے برا کہے وہ آپ برا ہے۔ نہیں، یہ کہنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، کسی کا اتنا کہہ دینا کافی تھا، سوگندھی تو بہت اچھی ہے۔ آج کیوں وہ بے جان چیزوں کو بھی ایسی نظروں سے دیکھتی ہے جیسے ان پر اپنے اچھے ہونے کا احساس طاری کرنا چاہتی ہے؟ اس کے جسم کا ذرہ ذرہ کیوں ماں بن رہا تھا؟ وہ ماں بن کر دھرتی کی ہر شے کو اپنی گود میں لینے کے لیے کیوں تیار ہو رہی تھی؟ جامد اور بے جان چیزوں سے بھی اسے ایک لگاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ شاید وہ ایک ہوا تھی جو چیزوں کی جانب چل رہی تھی۔ خارج کی دنیا اس کی داخلی کیفیات کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کے شعور کے دھارے کی تبدیلی خارجی مظاہر کو بھی تبدیل کر رہی تھی۔ اس کی غالباً یہ وجہ ہے کہ سیٹھ کی ہتک نے اس میں اپنے ہونے کا شعور بیدار کر دیا تھا۔ اب وہ ایک شے نہیں تھی جسے جو شخص چاہے خرید سکے، بلکہ اب وہ ایک فرد بن چکی تھی۔ اس میں شعور ذات، احساس ذات اور ادراک ذات اس قدر شدید ہو گیا تھا کہ خارجی دنیا بھی اس کی زد میں آ گئی تھی۔ اب وہ محض ایک طوائف نہیں بلکہ بقول سارتر قابل احترام طوائف تھی۔ اس کی توہین کی گئی تھی، اس توہین کو وہ ایک مثبت قوت میں تبدیل کر دیتی ہے اور شعور ذات سے بہرور ہو جاتی ہے اور اپنی کھوئی ہوئی شناخت کو پا لیتی ہے، وہ شناخت جو جسم فروشی کے بازار میں وہ گم کر چکی تھی۔ اپنے تشخص اور اپنی آزادی کی بازیافت اسے اس روحانی تجربے سے دوچار کر دیتی ہے جس کا نام ممتا ہے، جو عورت کی ابتدا بھی ہے اور اس کی تکمیل بھی۔ التفات کا نقطۂ عروج
اور جذبے کا وہ طاقتور بہاؤ بھی جو زندگی کی بقا کی ضمانت بن جاتا ہے، اور وہ قوت بھی جسے برگساں قوت حیات کا نام دیتا ہے، اور سارتر جسے روح وجود کی واحد مہم جوئی سے تعبیر کرتا ہے۔ اب سوگندھی ایک آزاد فرد بن چکی ہے، منفی اور مثبت قوتیں اس پر حملہ آور ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک مکمل وجودی صورتحال میں پاتی ہے۔ اب اسے فیصلہ کرنا ہے۔ ممتا اور انتقام، یہ دو جذبے اس کے پائے آزادی سے لپٹ جاتے ہیں۔ اسے کتنی زبردست آرزو تھی کہ وہ موٹر پھر ایک بار آئے اور نہ آئے بلا سے۔ وہ انہی خیالات میں غلطاں و پیچاں اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ وجودی صورتحال اپنے تمام مطالبات کے ساتھ اس کے ہمراہ ہو جاتی ہے۔ اس کے قدم گھر کی جانب بڑھ رہے ہیں اور اس کے خیالات میں پیکار اور ایک تصادم کی کیفیت ہے۔ وہ ازداد کا میدان کارزار بن چکی ہے، جذبات کے مد و جزر میں بہتی ہوئی بالآخر وہ اپنے گھر پہنچ جاتی ہے، لیکن اب وہ ایک نئی صورتحال سے دوچار ہوتی ہے۔ ضمیر علی بدایونی کا مضمون منٹو کے فن میں وجودی صورتحال، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔